الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور عزیزوں، قرآن حکیم کے 30ویں پارے کے اواخر میں یہ ایک مختصر ترین اور جامع ترین سورہ جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے اس کا مفہوم میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ جو ہے اگرچہ مختصر ہے لیکن اپنی جامعیت کے اعتبار سے یہ اس قدر یہ جامع ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یعنی پورا قرآن اگر سایہ دار درخت ہے تو یہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ پاک نے وہ تمام چیزیں جو بالاستیاب یعنی بڑی تفصیل سے پورے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں وہ اس سورہ میں اللہ نے فرما دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، جو زمانہ گزر گیا ہے یا جو زمانہ مسلسل ہے، جاری ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر نقصان میں جا رہا ہے. پچھلے کئی درسوں میں انسان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اس کائنات کی سب سے قیمتی ترین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی عزت سے نوازا ہے. قسمیں کھا کھا کے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ مسلسل قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجھے تین، زیتون، طور سینہ، مکہ من والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان تمہیں بڑی پیاری صورت پہ پیدا کیا ہے. یقین کر لیں کہ اس کائنات میں خوبصورت ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے. انسان، اللہ پاک نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ ہماری یہ شکلیں اللہ پاک نے بنائی ہیں اور شکم مادر کی 3 تاریکیوں کے اندر اللہ نے بنائی ہیں اور انتہائی خوبصورت بنائی ہیں. یخلقکم فی بطونکم امہاتکم. اللہ فرماتے ہیں کہ خلقن من بعد خلقن فی ظلمات ثلاث. 3 تاریکیاں ہیں جہاں پہ اتنی خوبصورت شکلیں بنائی ہیں ہم نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو ہم نے بڑی توقیر دی ہے، بڑی عزت دی ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. انسان تمہیں بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. تو تکلیفوں پہ تکلیفیں اور مشقتوں پہ مشقتیں اٹھاتا ہوا بالآخر تو میرے پاس آ جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے. دیکھیں نا قرآن کا انداز آپ ذرا دیکھیں کہ انسان تمہیں کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں، جو تیرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، پروردگار ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تمام صفات سے متصف ہے. تو تھا کیا؟ تمہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ہے. تمہیں کس چیز نے رب کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دی ہے. پنجابی میں ہم کہتے ہیں اس کا برمحل مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تیرا نک سک ہم نے اپنے ہاتھوں سے درست کیا ہے. یہ اتنی خوبصورت شکلیں، آپ بھی اس بات پہ قادر نہیں ہیں اور آپ کے ماں باپ بھی اس بات پہ قادر نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائی.
ذرا تھوڑا سا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں بار 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 ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چلے ہمیں کوئی ریئلائز تو ہونا جی کہ اصل میں ہم کیا ہیں، کیا تھے، اور اللہ پاک نے ہمیں کہاں سے کہاں پہ پہنچا دی ہے۔ آج دیکھ لیں کہ فلاں صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، عوان صاحب ہیں، چوہش صاحب ہیں، ماشاءاللہ آپ گریڈ 20، 21، 22 میں کام کر رہے ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آپ 4 اسٹار جنرل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ذرا غور تو کرو کہ آپ کی ابتدا کیا ہے، یہ کس نے پہنچایا ہے آپ کو؟ اللہ پاک نے پہنچایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں کس چیز نے غلط فہمی میں مبتلا کر دی ہے؟ تو جانتا نہیں کہ بالآخر تو نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو سمجھتے ایسے ہی پیدا کر دیا ہم نے تمہیں، بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا ہے؟ سوچا کبھی تم نے؟ اگر ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے تو انسان تو بھی تو ایک مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، رات تیرے لیے، دن تیرے لیے، مال مویشی تیرے لیے، پہاڑ تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، دریا تیرے لیے۔ اگر ساری کائنات تیرے لیے تو اس کائنات میں تو ہی ایک فضول چیز ہے کہ جس کی مقصد ہی نہیں ہے کوئی۔ کیا تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے؟ آج تو سچی بات ہے کہ بعض ہمارے بھائی تو زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں، حالانکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیا میری پیدائش کا مقصد صرف کھانا پینا یا اچھا لباس پہننا ہے؟ ایک موقع نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کھاتے تو جانور بھی ہیں، اگر کھانے کی بنیاد پہ اگر یہ عزت اور توقیر اللہ پاک نے آپ کو دی ہے تو سچی بات ہے کہ یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پھر ہاتھی بہت کھاتے ہیں، بیل بہت کھاتے ہیں، بھینس گائے بہت کھاتی ہے، یہ کیا کمال ہے؟ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں کھاتا نہیں، ہفتہ ہفتہ نہیں کھاتا، یہ کمال ہے، کھانا کمال تو نہیں ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے جی لباس پہن کے میں اس سے عزت حاصل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سن لیں، رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم جو بندہ لباس سے عزت چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ الانعام میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ بندہ آئے گا میرے پاس، آئے گا ایسے آئے گا جیسے دنیا میں آیا ہے۔ اس سے پھر دو ہماری جو مفسرین ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس کے دو معنی مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے بغیر لباس کے آتا ہے، اسی طرح میں قیامت کے دن اللہ کے حضور بے لباس جانا پڑے گا۔ اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان بھی ہے، آپ فرماتے ہیں بندہ ننگا ہو کے جائے گا اللہ کے حضور۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے کہنے لگی یا اللہ شرم نہیں آئے گی یا رسول اللہ؟ فرمایا ہوش ہی نہیں ہو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، رسول اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ عبسہ وتولیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، خاوند بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی دوست سے بھاگ رہا ہوگا، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اتنا ہولناک دن آنے والا ہے جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لباس سے عزت حاصل کروں تو لباس جو ہے یہ تو جس سے تن تو اجلا ہو جاتا ہے، من کی میل نہیں اترتی، یہ تو کل اتر جائے گا۔ ایک اس کا مطلب اور جو ہمارے مفسرین نے، ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ بے لباس ہو کے جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بلکہ حدیث مکمل کر دوں، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا بے لباس کر کے، آپ کے کپڑے اتار کے منجنیق میں ڈال کے تو آپ کو اس آگ میں ڈالا گیا، اس کے بارے میں کئی بار ذکر ہوا، علماء سے آپ نے سنا بھی ہے۔ تو اللہ پاک سب سے پہلے میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے، پھر مجھے پہنائیں گے، پھر اس کے بعد ہر بندے کو درجہ بدرجہ جس طرح اس کے اعمال ہوں گے اس طرح اسے لباس پہنایا جائے گا، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طرح بچہ دنیا میں آل الون اکیلا تنہا آتا ہے، ایکسیپشنز آر دیئر، یہ ٹوئنز جو جوڑے کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، بس صورت دیگر جو ہے وہ بچہ ایک ہی آتا ہے دنیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، آپ کو اکیلے آنا پڑے گا میرے حضور، میرے کل
آپ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں جی، شہر جانا ہے یا میں سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں آپ میرے ساتھ چلیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میری عدالت میں آپ کو اکیلا آنا پڑے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آنا پڑے گا اللہ کے حضور. پھر اپنی یہ زندگی جیسے ہم نے گزاری ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آج میرے ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی بشارات بھی سنائیں، ڈراتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ حقائق ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سچی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. یہ باتیں جو یہ انسان جو مطلوب ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بات انسان کے بارے میں ہو رہی ہے، اور روز اول سے مخاطب انسان ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کتنی عزت اللہ پاک نے اسے دی ہے، ساری کائنات اس کے لیے پیدا کی اور ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کتنے مال مویشی، جو کچھ آپ نے مانگا میں نے آپ کو دے دیا. وہ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 100 اونٹ پیچھے لگے ہوئے، 100 اونٹ پیچھے ہیں، بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں نا، انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی. خدا کی قسم ہر چیز ہر وقت اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے لگا دی. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ ایک تمثیل ہے، ذرا سنیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے شہتوت کے پتے سے اللہ کو پہچانا. یہ کیا شہتوت کا پتا اللہ کو پہچانا؟ فرمایا ہاں، ریشم کا کیڑا یہ پتا کھاتا ہے، اس سے ریشم بنتا ہے. ہرن جب اسے کھاتا ہے تو اس کی ناف سے کستوری نکلتی ہے. عام جانور یا بھیڑ بکریاں اسے کھاتی ہیں تو اس سے مینگنیاں اور لید بنتی ہے. پتا ایک ہے، خواص 3 ہے، پتہ چلتا ہے پیچھے قدرت کوئی اور ہے. دیکھ لیا، یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ غور و فکر والی باتیں ہیں، یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اور اللہ کو وہی انسان مطلوب ہے کہ جو جسے خود شناسی بھی ہو اور خدا شناسی بھی ہو، اپنے آپ کو بھی پہچانے اور اپنے پروردگار کو بھی پہچانے. وہ انسان اللہ پاک کو مطلوب ہے. یہ صورتیں بڑی خوبصورت اللہ نے بنائی ہیں جنہیں ہم صبح شام سنوارنے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک کو ہماری یقین کرنے ان صورتوں سے غرض نہیں ہے. آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہیں اصل میں آپ کی سیرت خوبصورت ہونی چاہیے. اعمال آپ کے کیسے ہیں، عمل جو اس جسم سے نکل رہے ہیں وہ عمل کیسے ہیں، اس سے انسان بنتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ڈر کے میں بات رس کر رہا ہوں، کالا سیاہ رنگ ہے، انتہائی کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، پاؤں اتنے موٹے ہیں اور پھٹے ہوئے پاؤں ہیں، اتنی موٹی گردن ہے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسان حضرت بلال کے قدموں کی جوتی کے خاک کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. آپ اندازہ لگا لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی کہا کرتے تھے کہ بلال تم رسول اللہ کے غلام ہو لیکن ہمارے آقا ہو. تو اللہ کو انسان کون سا مطلوب ہے؟ وہ کل بھی جمعے پہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت کریمہ، یہ 4 پارہ ہے، 11واں رکوع ہے، پہلی آیت ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، پہلی آیت ہے. سنیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بڑا دلچسپ اس کا شان نزول ہے، ذرا توجہ کریں گے بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی. ایک دن ایک تابعی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا نام تھا عطا بن ابی ربا. یہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. فقہ میں ہم جن کے پیروکار ہیں اہل سنت والجماعت، امام ابو حنیفہ کے یہ استاد تھے. یہ بھی حبشی تھے، کالا سیاہ رنگ. اور لیکن امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ان پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ میں اپنے تمام اساتذہ میں سے جو استاد مجھے بہت پسند ہے وہ عطا بن ابی ربا ہے. رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے کہ ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بڑی عجیب بات بتائیے
کہ جو رسول اللہ کی بڑی عجیب بات ہو۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی بڑی عجیب تھی۔ کہنے کہ نہیں یا ام المؤمنین بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیں۔ سنیں، فرمانے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے عشاء کی میرے حجرے میں تشریف لائے، میرے پاس لیٹ گئے، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے وہ کمبل یا کھیس اسے پیچھے کر دیا۔ فرمایا چھوڑ آشا ان دنیاوی رغبتوں کو۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، صاف ظاہر ہے عشاء کی نماز پڑھا کے آئے تھے، نوافل ہی تھے، کھڑے ہوئے روتے رہے، رکوع میں گئے روتے رہے، سجدے میں گئے روتے، ساری رات محمد رسول اللہ روتے رہے، آنکھیں سوج گئیں، پاؤں متورم ہو گئے، سوج گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سن لیں کہ صبح کی اذان دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ تھا کہ تہجد پڑھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے صبح کی، پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناک کرتے تھے دروازہ کہ یا رسول اللہ صبح کا ٹائم ہو گیا۔ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ تہجد کے بعد تھوڑی دیر اگر آپ لیٹ جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ صبح کی نماز پڑھیں۔ اگر نبی لیٹیں تو کچھ میرے والی بات نہیں ہے، لیکن میں معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوجی، پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوجے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ تھکاوٹ کے احساس، ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے رہے، روتے بھی رہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشوائے ہیں، زندگی میں کبھی آپ نے گناہ نہیں کیا، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی؟ ایک اور روایت میں مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ لیکن جو میں جس حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو میں نے ابھی سورہ آل عمران آخری رکوع پہلی آیت آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے فضائل اور مناقب کا ذکر کیا ہے۔ سن لیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، بنانے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے اور جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو تعلیم و تعلم کرنے والے لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، تحقیق و تجسس کرنے والے لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، قرآن کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے کہ ان کے لیے اس پوری کائنات میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ ذرا تھوڑا سا میرے سارے بھائی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو چند انفارمیٹیو باتیں عرض کروں۔ کبھی یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور یہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے یار کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، یہ آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی، سورج چاند ستارے سیارے، رات دن، مال مویشی، پہاڑ دریا، سمندر جنگل بیابان، یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ کس نے بنائے اور کیوں بنائے، کس کے لیے بنائے، اور میری اس زندگی میں یا میری اس دنیا میں آنے کا میرا کیا مقصد ہے؟ وہ کسی نے ایک بدو سے سوال کیا۔ بدو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جسے پینڈو کہتے ہیں، دیہاتی، عربی، ان پڑھ، گنوار، جاہل، کسی نے بدو سے سوال کیا کہ تو نے اپنے مالک کو کیسے پہچانا، رب کو کیسے پہچانا؟ سنیں، کہنے لگا کہ میں نے اونٹ کی لید سے پہچانا، مینگنی اونٹ کی یا لید، اس سے پہچانا۔ سوال کرنے والے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں بدو ہوں، میں نے بدویانہ زندگی گزاری ہے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں۔ میں جب اونٹ کی مینگنی دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اونٹ گزرا ہے، اور اونٹ بغیر اپنے مالک کے نہیں گزرتا۔ میں اگر اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہوں کہ اونٹ بھی گزرا، اپنے مالک کے ساتھ بھی گزرا،
اس پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد میری زبان سے کیوں نہیں یہ بات نکلتی کہ اس کائنات کا بھی کوئی خالق اور مالک اور رازق اور رب یقیناً ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ لیں یار، ماشاءاللہ کتنی اچھی آپ نے یہ الماری بنوائی ہے قرآن حکیم رکھنے کی، فوری طور پہ خیال جائے گا یار بنانے والے نے کمال کر دی۔ یار پوری کائنات دیکھنے کے بعد کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں گئی کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا بھی تو ہوگا؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر نہیں بن سکتی تو اس کائنات کا بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کو یہ انسان مطلوب ہے کہ جو پہچانے اپنے آپ کو بھی، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ انسان دیکھے ہم نے اسے کہاں سے پیدا کیا ہے۔ میں آپ کی تنقیر اور توہین نہیں چاہتا، ورنہ کبھی ریئلائز کروایا جائے نا، بندے کو بتایا جائے جناب جیسے ہوتا ہے نا بھئی آپ کسی سے الجھ پڑے نا، اللہ نے آپ کو گود دیا ہو تو آپ اسے کہتے ہو کمی کمین ہو کے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، تیری جرت کیسی ہوئی، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ریئلائز کرواتے ہیں کہ حضرت صاحب اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کون ہیں؟ ایک غلیظ ترین قطرہ تھے، الم نخلقکم من ماء مہین، ذلیل پانی سے پیدا کیا، ایسے پانی سے الترائب ماں کے سینے اور باپ کی پیٹھ میں سے نکلتا ہے، درنگے پانی سے پیدا کیا ہے، اور شکم مادر میں یہ آنکھیں بھی بنائی ہیں، کان بھی بنائے ہیں، ہاتھ بھی بنائے ہیں، پاؤں بھی بنائے ہیں۔ ذرا یہی دیکھیں یار، کبھی دیکھیں نا یہ نیو بارن بیبی، کبھی ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، تھا کیا یہ اتنا خوبصورت نقشہ کس نے بنا کے بھیجا ہے میرے پاس؟ ہم اسی پروسیس سے گزر کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح اپنے آپ کو، تھے کیا، کہاں سے کہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے ذرا یہ غور و فکر کر لے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، کہ انسان تمہیں چاہیے کہ تو دیکھے اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دیکھیں۔ یہ جو روٹی آپ کے پاس آئی ہے نا، کھانا، کبھی آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ پاک نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا نا کہ آپ جب کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، سم اللہ کل بِیَمِینِک وَکُل مِمَّا یلیک، کھانا کھانے لگیں بسم اللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ اب روٹی جو آپ کے سامنے آئی ہے کبھی آپ غور کریں نا، اس پہ غور کریں۔ خدا کی قسم ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس زبان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر، ساری کائنات اس ہماری ایک روٹی کے لیے اللہ نے ساری کائنات ہماری خدمت پہ لگا دی۔ تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، بیٹھے ہم، مسجد کا ماحول ہے، آپ کے یہ فضائل ہیں، آپ کے فضائل ہیں جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں کہ مجھے ایسا انسان چاہیے کہ جو غور و فکر کرنے والا ہو، علم حاصل کرنے والا ہو، سوچنے والا ہو، غور و فکر کرنے والا۔ میں کون ہوں؟ میرا خالق اور مالک اور رازق کون ہے؟ شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل و بیابان میں پیدا ہونے والا بندہ، شاید اس سے نمازوں روزوں کا سوال تو نہ ہو، جس کے پاس کوئی ہادی رہنما، بشیر نذیر، نبی رسول، کوئی دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا پہنچا نہیں ہو سکتا ہے۔ جنگل بیابان میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کے پاس کوئی نہ پہنچا ہو تبلیغ کے لیے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سوال ضرور ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، نمازوں کا سوال شاید نہ ہو، روزوں کا سوال نہ ہو، زکوٰۃ، حج، صدقے، خیرات کا سوال نہ ہو، لیکن اس سے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کا سوال اور اللہ کی توحید کا سوال ضرور ہوگا کہ کبھی تیرے خیال ذہن میں نہیں آیا آسمان کو دیکھ کے، زمین کو دیکھ کے، پہاڑوں کو دیکھ کے، مال مویشیوں کو دیکھ کے، ان چیزوں کو دیکھ کے کبھی تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اس کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اپنی روٹی، کھانا آپ کے سفل ینظر الانسان الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، یہ میں نے کس پروسیس سے اسے گزارا ہے، تھوڑا سا آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ بیج آپ نے ڈالا، بیج کس نے دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیا۔ کہاں پہ ڈالا؟ زمین پہ۔ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے آپ کے لیے زمین میں ساری چیزیں پیدا۔ زمین کس نے پیدا کی؟ یاد ہوگا آپ کو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ہر طرف پانی پانی تھا، اللہ کا عرش بھی پانی پہ تھا۔ قرآن میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، میرا عرش پانی پہ تھا۔
میں نے آپ کے لیے زمین کے ایک ٹکڑا پیدا کیا. کہاں پہ؟ مکہ مکرمہ میں, جہاں پہ آج کعبۃ اللہ ہے. وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلانا شروع کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نیچے پانی ہے, اوپر زمین ہے, ان بیلنس ہوئی. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, زمین پیدا کی, ان بیلنس ہوئی. اللہ فرماتے ہیں میخیں گاڑ دی, کیل ہم نے ٹھوک دیے اوپر. کس کی صورت میں؟ اللہ فرماتے ہیں اوپر پہاڑ رکھ دیے. سب سے پہلا پہاڑ جو اس کائنات عظیم میں پیدا ہوا وہ آج وہ جبل ابو قبیس ہے. حرم سے باہر نکلے, باب عبدالعزیز سے سامنے والا پہاڑ جو ہے وہ جبل ابو قبیس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس پیدا کیا. اور اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی فرمائی, سنیں. اللہ فرماتے ہیں فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. میرے بندوں, کبھی آپ نے یہ اصل میں تو اس بدو کے لیے اللہ پاک یہ مخاطب ہو رہے ہیں, چونکہ یہ قرآن کہاں پہ نازل ہوا؟ مکہ مکرمہ میں, مدینہ طیبہ میں. زیادہ تر لوگوں کی زندگی بدویانہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدو کو جو خیمے میں رہتا ہے, باہر نکلتا ہے, کیا چیزیں دیکھتا ہے, اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا کہ کیا تو اپنے اونٹ کی تخلیق کو نہیں دیکھتا؟ اونٹ, یہ افلا ينظرون الى الابل, ابل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں. تو اپنے اونٹ کو نہیں دیکھتا؟ کوہان اللہ پاک نے پیدا کر دی, گردن اس کی اتنی لمبی, اس کی ٹانگیں اتنی لمبی. اللہ فرماتے ہیں کبھی غور نہیں کیا کہ یہ اونٹ کس نے پیدا کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں. میں ساری باتیں قرآن کے حوالے سے ہی میں آپ کے سامنے, یار غور و فکر تو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. او ظالمو, میرے اس قرآن پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ تمہارے دلوں پہ تانے لگے ہوئے ہیں. کس سے کہانیاں نہ سنیں, قرآن سنیں, قرآن پڑھیں. یہ لامالا آپ کو اللہ کی ذات تک لے جائے گا. اس میں بظاہر وہ چاشنی تو نہیں ہے کہ جو قصے کہانیوں میں ہوتی ہے اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کے سر لگا کے بیان کی جاتی ہے. ہم وہ سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قصے کہانیاں اللہ کی توحید خالص کا ذکر کیا جاتا ہے, لوگوں کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں, لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. سوچیں نا, دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کبھی اونٹ کی تخلیق پہ غور نہیں کیا؟ آسمان کی بلندی کو کبھی نہیں دیکھا؟ ذرا اس پہ غور کر لیتے ہیں, یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ سوچیں. اللہ فرماتے ہیں ایک نہیں ہے, 7 آسمان ہیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا, میں نے تہ بتہ 7 آسمان بنا دیے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنے بنا دیے؟ 7 آسمان بنا دیے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بنائے, میں نے بنائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. یہ دیکھیں نا, آپ کا یہ اتنا بڑا ہال نہیں ہے. یہ پلر ہے, یہ پلر ہے, بیم دیے ہوئے ہیں اس کے درمیان, ورنہ چھت کبھی بھی اس کے اوپر کھڑی نہ ہو سکتی اگر اس کے نیچے دیواریں نہ ہو, اس کے نیچے پلرز نہ ہو. اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے آسمان کے نیچے کوئی پلر نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی سوراخ نظر آتا ہے آسمان میں؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا. آپ کی نظر جائے گی آسمان کی طرف, واپس آ جائے گی. مجھے میری عزت کی قسم ہے, نہ آپ کو اس میں کوئی دراڑ نظر آئے گی, نہ اس میں کوئی سوراخ نظر آئے گا, نہ اس کے نیچے آپ کو ستون نظر آئے گا. کیا آپ آسمان کو دیکھنے کے بعد کبھی پھر اللہ سوال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, آسمان اور زمین ان کے درمیان ایک کش ثقل کس نے پیدا کی ہے؟ کون انہیں تھامے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تھامے ہوں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, اللہ فرماتے ہیں میں نے تھام رکھا ہے کہ دھڑام سے آسمان زمین پہ نہ آ کے گرے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, کیا تیرا پیدا کرنا مشکل ہے یا 7 آسمانوں کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بَنَاهَا, تجھے پیدا کرنا مشکل ہے, یہ تیرے 7 آسمان پیدا کرنے مشکل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کس کے لیے بنائے ہیں انسان؟ تیرے لیے, تیرے لیے. زمین, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت 2/7 زمین ہے. یہ میرے بچے جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں سن لیں, 2/7 جو ہے 28.89 یہ زمین ہے. 5/7 پانی ہے, 71.11 جو ہے یہ پانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دریا, یہ سمندر کس نے چلا دیے ہیں؟
میں نے چلایا۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن پاک میں یہ میرے بچے جو نیٹ استعمال کر سکتے گوگل پہ جا کے دیکھیں، یہ قرآن پاک میں اللہ کی خوبصورت بات ایک فرمائی ہے، والذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، کیا خوبصورت آیت ہے اور کیا مفہوم ہے اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں دریا چلا دیے ہیں، دریا سن لیں یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں، یہ کنارہ ہے دریا کا، یہ دریا کا کنارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں درمیان میں 2 پانی چلا دیے، ھذا عذب فرات یہ میٹھا پانی ہے، وھذا ملح اجاج یہ کڑوا پانی ہے، یہ پیرالل چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں نے پانی ہی کی آڑ پیدا کر دی ہے، یہ پانی میٹھا ہے، یہ پانی کڑوا ہے، اس میں کشتی چل سکتی ہے، اس میں کشتی نہیں چل سکتی، اس میں مد نہیں پیدا ہوتا، اس میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کڑوا پانی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اس پانی کی جرت نہیں ہے اس میں داخل ہو جائے، اس پانی کی جرت نہیں ہے اس میں داخل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کون چلا رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں، یہ میں نے چلائے ہیں۔ اگر یہ میرے بچے سوال کریں یہ کہاں پہ ہے پانی، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بلکہ اگر قرآن اٹھا کے دیکھنا چاہیں، تفاسیر دیکھنا چاہیں، بیان القرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ مینشن کی ہے کہ آپ بنگال سے لے کر اراکان اور چاٹگان تک آپ دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ انڈیا میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، ابھی گوگل پہ چلے جائیں وہ آپ کو نظر آ جائے گا، یہ سفید پانی ہے، یہ سیاہ پانی ہے، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کڑوا پانی ہے، یہ پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری ذات چلا رہی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ترکی کے امیر البحر ہے سیدی علی رئیس ان کا نام ہے، یہ 16ویں صدی کے امیر البحر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی خلیج فارس میں گزاری ہے، میں آج بھی جانتا ہوں کہ اس آب شور کے نیچے، آب شیریں یعنی اس کڑوے پانی کے نیچے کہاں کہاں میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں، اور خدا کی قسم میں ساری زندگی جو میں نے سمندر میں گزاری ہے، ہم اسی سمندر کے کڑوے پانی سے میٹھا پانی لے کے پیتے رہے ہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ یہ چشمے کس نے چلائے؟ یہ پانی کون برساتا ہے آپ کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ اے بندو، اے لوگو، اے انسانوں، آسمان کے بادلوں سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ ہم برساتے ہیں۔ ہم چاہیں اس پانی کو کھرکھاری کر دیں یا کڑوا کر دیں، ہے کوئی اللہ کے سوا آپ کو میٹھا پانی دینے والا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ صبح اٹھیں، ہینڈ پمپس اپنے چلائیں، اللہ فرماتے ہیں میں پانی نیچے کی تہ سے غائب کر دوں، ہے کوئی اللہ کے سوا آپ کو پانی دینے والا؟ کوسچن ڈز ناٹ رائز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی پھر آپ زمین پہ غور کر لیں کہ یہ زمین یہ کس نے بنائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین ایسے بیلنس نہ ہوتی، میں پہاڑ نہ رکھتا، یہ زمین آپ کو لے کے لڑک جاتی۔ پھر صرف یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین سے مٹی سے پیدا کیا، اور ہماری ساری زندگی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ کر دی، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مٹی بن کے ہی رہے۔ اسے تکبر زیبائی نہیں ہے، اسے غرور زیبائی نہیں ہے۔ ایک بندہ تکبرانہ انداز ہو، اللہ فرماتے ہیں خبردار ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ خبردار اکڑ اکڑ کر نہ چلنا میری زمین پہ، میں نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے بندے تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں اسی مٹی سے پیدا ہوا، اسی مٹی میں واپس چلا جاؤں گا، قیامت کے دن اسی مٹی سے مجھے واپس اٹھایا جائے گا۔ خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اس پہ چلتے ہو۔ والذی خلقکم من طین، گندی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اس مٹی سے پیدا کیا کہ جس سے بو آتی ہے، اس مٹی سے پیدا کیا۔ خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تکبر کس بات کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، تیرے زمین پر اکڑ کر چلنے سے نہ میرے آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ تو میری زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ میرے بندے وہ ہیں، اللہ فرماتا میرے بندے وہ ہیں، اصل انسان وہ ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ میرے بندے وہ ہیں زمین پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں،
اور اگر رستے میں سرے راہ کوئی کم علم آدمی، اگر کم فہم آدمی ان سے ملتا ہے تو جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، اسے بھی سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ میرے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزرتی ہیں تو اس حال میں کہ کوئی قیام میں اور کوئی سجدے میں ہے۔ میرے بندے وہ ہیں۔ اللہ کو ایسے انسان مطلوب ہے۔ ہم ذرا اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ چلیں، ہم مٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کبھی آپ نے غور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں، آپ بیج ڈالتے ہیں، زمین میں بیج ڈالتے ہیں، کون پھاڑتا ہے اسے؟ قرآن میں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گٹھلی جو آپ ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کون پھاڑتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں پھاڑتا ہوں۔ وہ ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ دو جگہ سے پھٹتا ہے، ایک اوپر سے پھٹتا ہے، ایک نیچے سے پھٹتا ہے۔ اوپر سے پھٹتا ہے کوپل بنتی ہے، نیچے سے پھٹتا ہے جڑ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، زمین مردہ تھی، آسمان سے پانی نازل کیا اور تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا فرما دیا۔ آپ پیدا کرتے ہیں یا میں پیدا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں پیدا کرتا ہوں۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکرون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ زمینداروں کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم اگاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تمہاری کھیتیوں کو کھلیانوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، ہے کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا؟ بندہ کہ جی میرا تو اصل زار بیج بھی واپس نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اختیار میں ہے۔ آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، 1.5 من یا 2 من گندم اس میں بیج کے طور پہ ڈالتے ہیں، 70 من گندم یا 75 من گندم تمہیں میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ تو اپنے پروردگار کے شکر کس طرح ادا کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، میں نے کمپیریزن کیا پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہے کہ اللہ پاک نے گھوڑے کا ذکر کیا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد، گھوڑے کی وفاداری قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا گھوڑا تیرا وفادار ہے، کیا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، اپنے پروردگار کا؟ وہ ایک مفسر نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان ابھی رعایت کی ہے تیرے ساتھ، اللہ نے تیرے ساتھ رعایت کی ہے۔ وہ کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے گھوڑے سے مثال دی ہے، کوئی بنتی جڑتی مثال ہے۔ چلیں گھوڑا ایک بڑا ہی وفادار جانور ہے۔ وہ مفسر لکھتے ہیں، بلکہ بعض صوفیات تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ انسان تیرے اندر تو کتے جتنی خصلتیں بھی نہیں ہیں۔ آپ کی تنقیر اور توہین مقصد نہیں، خدا کی قسم۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی کتے کے اندر صفات ہیں، اے انسان تیرے اندر اتنی بھی نہیں ہے۔ کتا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، تو اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ روٹی کے چند لقمے تو ڈالتا ہے، میری بات سخت ہے، میں آپ سے بڑی معذرت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، روٹی کے چند لقمے ڈالتا ہے، کتا مرتا مر جائے گا، اس کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ساری رات آپ ڈٹ کے سوتے ہیں، کتا آپ کا پہرا دے رہا ہے باہر، تھوڑا دے زیادہ دے اس پہ صابر شاکر ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جان کی ساری نعمتیں دی ہیں، جب پوچھیں وہ جی گزارا ہو رہا ہے، جی گزارا ہو رہا ہے جی، اٹ مینس کہ یہ ہماری ہمت ہے جی جو ہم اس پہ گزارا کر رہے ہیں، ورنہ ہماری حال تو کوئی نہیں ہے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں دے رہا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ہمارے گھر میں موجود ہے، ہر روز پیٹ بھر کے صبح دوپہر شام کھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ شکر والی زبان اور صبر والی زبان ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ باتیں سخت ہیں لیکن حقائق پہ مبنی باتیں ہیں۔ کبھی ہم سوچیں نا کہ ہم اپنے پروردگار کے کتنے شکر گزار ہیں۔ کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ نے بیوی مانگی دے دی، بیٹے مانگے دے دیے، بیٹیاں مانگی دے دی، سونے چاندی مانگے وہ دے دیے، گھر مانگا وہ دے دیا، گاڑی مانگی وہ دے دی، عزت مانگی وہ دے دی، کھانا بہترین دے دیا، لباس بہترین دے دیا۔ اور کیا چاہیے انسان تمہیں؟ پہچاننا اپنے مالک کو جس نے یہ دیا ہے، اور ہاں یہ بات پلے باندھ لیں، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ یقین کر لیں جو دینا جانتا ہے یہ ساری چیزیں اس کی ہیں۔
وہ دینا جانتا ہے اگر اس نے دیا ہے. وہ ایک لکھنے والے نے لکھا ہے, آج تو بندہ کہتا ہے جی میرا بیٹا جی, میری بیٹی جی, میرا گھر جی, میری گاڑی جی, میرا گھر جی تو میرا مکان جی, تو میرے مکانات, تو میرے محلات اور میرے باغات جی. ایک ایک کر کے اللہ واپس لے لیتے ہیں. پتہ چلتا ہے ادھار پہ چل رہے تھے, جس نے ادھار دیا تھا اس نے واپس لے لیا. اور ہوتا ہے ایسے, ایکسیپشنز آر دیئر. یہ استثناء ہے, اللہ دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ لے بھی لیتے ہیں. جوان بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ لے, ایک ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اللہ تبارک. دیکھ لیں ابھی ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب تھے, نوجوان بیٹا, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے واپس لے لی ہے. سچی بات, دکھ ہے ہمیں, اتنا دکھ ہے ہم اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ نے دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی پوچھتا ہے باپ سے کہ میں آپ کا بیٹا لینا چاہتا ہوں, لے لیتے ہیں. اس نے دیا ہے, اس کی مہربانی ہے, جتنا عرصہ اس نے دیا واپس لے لیتے ہیں. عزت دیتے ہیں, چاہتا ہے 1 منٹ بھی عزت واپس لے لیتے. تو اس لیے یہ سمجھیں, یہ غور کریں ہم کیا ہیں, ہمیں کس نے پیدا کیا, کیوں پیدا کیا. یہ ساری کائنات, یقین کر لیں میرے بھائی عزیزو, ساری کائنات اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگا دی ہے, خدا کی قسم. اور اللہ پاک نے ہمیں کس لیے پیدا, کس کا جواب قرآن میں ہے. اللہ فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انسان اور اے جنات, ہم نے تمہیں اپنی ذات کے لیے, ساری کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے, ہم سارے اللہ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہماری اولادیں, ہماری بیویاں, ہمارے بیٹے, ہماری عزتیں, ہمارے گھر, ہمارے یہ سارا کچھ جو اس پروردگار کی عطا ہے, یقین کریں یہ اس کی ہے. جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے واپس لے. تو اللہ نے ساری کائنات, میں کل پڑھ رہا تھا, ایک لکھنے والے نے بڑی عمدہ بات لکھی, بس میں 1 منٹ میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ غور کریں نا, کبھی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں. وہ کہتے ہیں کہ نائٹروجن یہ نباتاتی زندگی اور حیواناتی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, یعنی زمین کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. یہ نائٹروجن جو ہے گیس, یہ انتہائی ضروری ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے سمجھ آئے گی, ورنہ تھوڑی سی بات مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین میں نائٹروجن کیسے داخل ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں 2 ذرائع ہیں, ایک خردبینی اجرام کے ذریعے سے, ایک بیکٹیریاز کے ذریعے سے. یہ بیکٹیریاز جو ہیں یہ زمین میں آج چھٹانک اگر زمین ہو, اس میں 1 خرب 30 ارب بیکٹیریاز ہوتے ہیں. اب یہ بیکٹیریاز جو ہیں یہ کیسے نائٹروجن خارج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کھاد کھاتے ہیں, قدرتی کھاد ہو یا مصنوعی کھاد ہو, کھاد کھاتے ہیں, اس کے بعد جو گیس خارج کرتے ہیں وہ نائٹروجن ہوتی ہے. سنیں, فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, 1 ایکڑ زمین میں ایک زمیندار ہل بھی چلاتا ہے, کام بھی کرتا ہے. ایک بندہ 1 ایکڑ میں کام کر رہا ہے, خدا کی قسم 12 بندوں کے برابر بیکٹیریاز اس میں کام کر رہے ہیں آپ کی. ایک بندہ 1 ایکڑ میں خدمت انجام دے رہا ہے. اللہ کے خدائی مزدور اور خدائی خدمتگار 12 کے قریب, وہ آپ کی کتنی محنت ہے, اس پروردگار کا کتنا احسان ہے. سائنسدان کہتے ہیں, ہم تو اسے نہیں مانتے, سائنسدان کہتے ہیں یہ زمین جو ہے یہ کبھی سورج کا ایک حصہ تھی. سورج کا حصہ تھی. سورج ہم سے 9 کروڑ 29 لاکھ میل دور ہے. سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. آپ کبھی اس پہ غور کریں نا, یہ سورج جو ہے ابتداً یہ نہیں تھا. ہماری ساری زندگی اللہ نے اس سے وابستہ کر دیا. کیلنڈر اپنا ذرا شمسی کیلنڈر آپ دیکھ لیں, آج کیا ہے, آج جی 2021 ہے جی, کون سا مہینہ ہے جی, آج ستمبر جا رہا ہے جی, کون سی تاریخ ہے جی, 5 تاریخ ہے. یہ سورج سے ہے, دیکھ لیں آپ, اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگا دیا ہے سورج. ہاں, یہ اگر رات دن ہی نہ ہوتے, یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ رات میں لمبی کر دوں اور قیامت تک, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. رات اتنی لمبی کر دوں قیامت تک رات ہی رات ہو, ہے کوئی اللہ کے سوا دن لا کے آپ کو دینے والا؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. میں دن لمبا کر دوں قیامت تک, دن ہی دن ہو رات نہ ہو, جس میں آپ آرام کرتے ہیں, ہے کوئی اللہ کے سوا آپ کو رات لا کے دینے والا جس میں آپ آرام کرتے ہیں؟ کوسچن ڈز ناٹ رائز. ہے آپ کے پاس زبان جس سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں؟ بات میں عرض کر رہا تھا کہ سائنسدان, بس ختم کر رہا ہوں میں, سائنسدان کہتے ہیں جی کہ کبھی زمین جو ہے یہ سورج کا حصہ تھی, الگ ہوئی, ٹھنڈی ہوئی زمین. وہ کہتے ہیں کہ
زمین کا وزن جو ہے 5 ارب بلین ٹن یہ وزن ہے. یہ سائنسدانوں کے مطابق 2 ارب صدیاں گزر گئی ہیں اس سورج کا حصہ تھی اور اس سے جدا ہوئی اور یہ پھر ٹھنڈی ہوئی. یہ ایک اپنے گرد محور کے گرد چکر لگا رہی ہے. سورج کے لمبی بات ہے. جو بات میں سمجھ کرنا چاہتا ہوں، یہ جب ٹھنڈی ہوئی اس سے 2 گیسوں کا اخراج ہوا، ایک نائٹروجن اور ایک آکسیجن. اب اس ہماری فضا میں 2 گیسیں تعلیل ہیں، ایک نائٹروجن اور ایک آکسیجن. نائٹروجن جو ہے 78.3 ہے اس فضا میں، اور جو آکسیجن ہے وہ ہے 20.99. آکسیجن، آپ اللہ کا نظام دیکھیں. میں اصل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے اللہ ہیں کہ آکسیجن جو ہے سائنسدانوں کے بقول اگر آکسیجن 20.99 سے زیادہ ہوتی، جب سورج چمکتا ہے، یہ چمکتا ہے اپنا بجلی چمکتی ہے، اس کا ایک شرارہ پوری دنیا کو آگ لگا دیتا، کیونکہ آکسیجن جو ہے یہ آتش پذیر گیس ہے، لہذا پوری دنیا کو آگ لگ جاتی. اگر 20.99 سے یہ کم ہوتی تو ہمارے چولہوں میں آگ ہی نہ جل سکتی، ہم روٹی کہاں پہ پکاتے. سسٹمیٹک کوڈ آف لائف، ایک مربوط، ایک منظم نظام. سر جیمز جینز اپنی کتاب کا مسٹریز یونیورس میں لکھتا ہے سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، سوئی کے ناکے کے برابر زمین کے قریب ہو جائے، خدا کی قسم دنیا کو جلا کے بسم کر دے، سوئی کے ناکے کے برابر اپنے مدار سے پیچھے ہٹ جائے، یہ دنیا ٹھنڈ سے جم کے رہ جائے. ایک مربوط اور منظم نظام دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں. سورج 1 سیکنڈ میں جو آگ زمین کی طرف پھینک رہا ہے، 3 لاکھ میل اس کا شعلہ جو ہے زمین کی طرف آگ کی صورت میں آ رہا ہے. اگر دنیا والے سے ایبزارب کر لیں تو اگلے 10 کروڑ سال 7 بر اعظموں کو مزید ایٹمی پلانٹ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اللہ کا نظام دیکھیں. چاند ہے، یہ 2,40,000 میل زمین سے دور ہے. آپ کے پھلوں میں جو مٹھاس پیدا کرتا ہے، رس پیدا کرتا ہے، اللہ نے چاند کی ڈیوٹی لگائی ہوئی. کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ چاند کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. یا رسول اللہ یہ کیا تصور ہے؟ چاندوں کا کیا؟ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی 14ویں کا چاند ہے، ہر چیز کو بکہ نور بنا دیتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ابھی سوال مکمل نہیں ہوا، اللہ نے آسمان سے جواب بھیج دیا. قل، اللہ کے رسول فرما دیجئے، یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر بنا دیا ہے. آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں کسے دیکھ کے؟ چاند کو دیکھ. آپ عید الفطر کرتے ہیں کسے دیکھ کے؟ چاند کو دیکھ کے. آپ حج پہ جاتے ہیں کسے دیکھ کے؟ چاند کو. یہ کیلنڈر ہے آپ کے لیے، ایک شمسی کیلنڈر ہے، ایک قمری کیلنڈر ہے، 1443 ہجری ہے. آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ جا رہا ہے، یہ کیلنڈر ہے، یہ چاند اللہ تبارک و تعالیٰ. اور شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں، سمندروں میں جو مد و جزر پیدا ہوتا ہے چاند کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. چاند کی وجہ سے. اگر یہ کہتے ہیں 2,40,000 میل کی بجائے صرف 50,000 میل اس کا ڈسٹینس ہوتا تو ایک لہر سمندر سے اٹھنے والی 70 فٹ لمبی میٹر ہوتی اور اس دنیا میں ہمارے لیے رہنا ہی مشکل ہو جاتا. ایک مربوط اور منظم نظام دیکھ لیں. وہ ایک غیر مسلم پروفیسر جوڈ اپنی کتاب گاڈ اینڈ ایول میں لکھتا ہے کہ جب ہم اس پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ضرور ہے. آپ اسے ہندوؤں کے ایشور پرمیشور کا نام دے لیں، مسلمانوں کے اللہ رحمان اور رحیم کا نام دے لیں، آپ کو کوئی نام دینا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ضرور ہے. باقی گزارشات انشاءاللہ پھر اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب